زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Chelum, Majlis is 40th. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of Mahmoud, give a place in the Dua of Masumin alayhi salatu wassalam. And on the same note, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant patience to the bereaved family. For it is, as we know, when we talk ta'ala in the tawheed of Allah subhanahu and in the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala. And with that, we believe in the ma'ad and the qayamat that will take place, and which is the Majlis. And I get this opportunity a great deal to be able to address you on these particular occasions. And with that said, incumbent upon me to be able to take this opportunity to speak of something which prepares toward this path as well, which gets us ready, because the person who left with the news that you are after me. These are all the signs that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, and these signs are all around us. Usually we become heedless of these signs, and when death takes place, we are reminded of it. And our communities, especially the Shia communities, do not let go of this reminder, because after the death of a person, we make sure that we have Isa alayhi salam Majlis. That Isa alayhi salam Majlis for the Soyam is again serving as a reminder for us. That Isa alayhi salam Majlis for the Chelum again serves as a reminder for us. And then the Isa alayhi salam Majlis for the Barsi of Marhum serves as a reminder for us. And all of these reminders are going to keep us on our toes, because nobody knows when their time will arrive. Malakul Maut, although there are some restrictions on him as well, and I will mention under these verses that I have recited from Zilzal or Surah Zalzala, which is the chapter number 99 from the Holy Quran, that amongst the merits of reciting this surah, that it is narrated from our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet said, writes the surah in their nafilah prayers. A lot of people, majority will not, but some may question what is nafilah prayer. And then they know what is nafilah prayer. They say, well, we hardly get a chance to perform this nafilah prayer. We're lucky if you can do our wajib prayers, let alone the nafilah. That's nafilah prayers are those extra namaz which is associated with the wajibat. Just for tazakkur for the youngsters, when you have said namaz wajib, you have 34 alongside with it, which is mustahab, which is nafilah. One, as mentioned in one of the riwayat of our 11th Imam, that was the signs of a mu'min is to perform 51 rak'at in day and night. Now with that said, 2 rak'at are which is performed before Salatul Fajr, which is nafilah. There are 8 rak'at for Dhuhr, which is before Salatul Zuhr. There are 8 rak'at for Asr, which are before Salatul Asr. And then there are 4 rak'at after Maghrib. And then there's 2 rak'at sitting down after Namaz Isha. These, alongside with 11 rak'at of Namaz Shab, become 34. Thus you have 51 with those 17 of wajib. Now these are the nafilah prayers that are recommended. If you are lucky, Fajr, Zohr, Asr, I commend those who are able to perform nafilah of Zohr, Asr on their daily basis, because even we don't have that opportunity, even though we are praying in our masjid. But nonetheless, Prophet says whoever recites this surah Zilzal in their nafilah prayers. What is the result of this nafilah prayer? When you perform this surah Zilzal, this person will not be afflicted of earthquakes. Number 2, his mouth will not take place due to an earthquake.
And then the hadith expands by saying that this person will not die due to any of the worldly afat. That any worldly calamity will not be the reason for the death of this individual. Only merely by reciting Surah Zilzal in his nafla prayers. The Malakul Maut who will be sent to take his soul will be told by Allah subhanahu wa ta'ala as well as that this person used to recite me in his nafla prayers. Therefore, wait, ready to go with you. So don't go ahead and take his rule right away, right? But wait when he is himself ready. At that point, Malakul Maut will make this person with miracle, with ijaz, see his final abode in the form of paradise when he is busy looking at his final abode. This is the merit and the fadilah of reciting Surah Zilzal in your nafla prayers. It doesn't give anyone a lot of this. Go ahead and recite, let alone the prayers, so that these are the rewards associated with it. Maybe this incentive will serve to go ahead and perform the nafla prayer if you haven't done so. That's what when the earth shakes, this earthquake. And when the word begins, there is something going to take place. Then it says, and this point that have been buried in the graves. Because we bury the individual, that individual is being deceased, has been referred to as the afqal, or the weight that this earth is, bearing the weight of. And this also proves another fact, that Qiyamah is physical and not spiritual. That is just because Allah subhanahu wa ta'ala is saying that He will bring out from the earth his, because this does not have it. So it is latif. It does not have any weight. So what is it that Allah subhanahu wa ta'ala is going to bring out, which has some sort of weight, and the word afqal from thiqal, weighty, is being used for it. It is not individual. So therefore from this we understand that ma'ad is something which is jismani. Ma'ad is something which is physical. That when Allah created us in this world, He will raise us back in the hereafter with the same jism that He has given to us. Or barzakh. So the reunion of the soul with the body of insan will be met in Qiyamah. And that's what the word, when it says, وَهُ أَثْقَالَهَا. At this point, out of astonishment, out of surprise, insan will say what? Insan will say after the insan will say that what is wrong with this earth? What is up with this earth? This earth will say right away that what this people will say, insan will say, man, what is up with this? That it is going to go ahead and bring everything out. So insan is completely take place. There's no doubt all be called those which have finished their dirt. Because if you go ahead and dig up a grave, you will find after 30 years or so, no sign of a person who was. Why would it be to recreate from the existence which is around in different places? It's just we don't see it because it has disappeared, because some, hasharat or insects. We look at these ayat from the surah that talk about the concept that insan will be raised scattered. Ashtatan liyuraw aman. They will be all scattered around. And that's the scenery of the Qiyamah which is being presented. That they will be in various groups.
And that is true because upon all the people with their what? With their imam. So be very careful how you choose your leaders, because Quran is highlighting that you will be right behind those leaders. And that is the reason that who left this world and did not recognize Imam and the leader of their time left as a death of ignorant person. So do not be in ignorance that you are unable to recognize the Imam of your time. That is why we are the only sect in Islam that believes in the Imam Hayy, the one Imam who's alive in the form of our 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala. Thus we come to the point where the surah says, يَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا. يَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا. That is the day when the earth will talk about, give us the news. Tuhaddith means to speak. If you go to Arab, they say, tuhaddith. Different words are used as far as speech is concerned. Allah subhanahu wa ta'ala uses this word tuhaddith because we are familiar with the word hadith, which is a speech. He said, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا. On that day, earth will be giving akhbar. So a person may question that, how is it possible for this earth to speak? Will be given the ability to talk? Yes, not only this earth, but according to many verses of Quran, many of the inanimate objects will be able to speak that day. Earth is amongst them. So do not consider this earth to be, unintellectual. This earth has intellect. It has shu'ur. Because without that shu'ur, it will not be able to speak. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala gives it the ability to speak, as it says in another place, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. And we said to their skins, لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Why did you speak up against us? So we will be questioning our own skin. لِمَا شَهِدْتُمْ قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Because the Lord gave me the tongue and the speaking ability, will be bearing witness. A point that you can derive from this is, make sure that you walk exultantly. Make sure that you not drag yourself into pride and arrogance. Make sure, and that is why many of the riwayat of Masumeen say, that make sure that you're on different places on this earth. One of the reasons that is mentioned that pray here, pray there, when you come to masjid, pray at different places. Don't think that this one place is fine, I always come and always pray here. No, pray at different places. Namaz will be bearing witness for you. That, oh Allah, this person prayed upon me during his lifetime. So there's a benefit right away that is attached as far as this salat is concerned upon this earth. So make sure that you're making it to bear witness for you and not against you. There are many people who walk on this earth arrogant. And they were amongst those people who were, claiming to be Lord and gods. Amongst Pharaoh and the Fara'ina of the different times. But specifically the Pharaoh and the time of Hazrat Musa, that one day a person challenged Pharaoh's uluhiyyah, God. And obviously it was a bogus claim, but nonetheless Quran talks about it because he said what? Ana Rabbukumul A'la. Not just I'm your Rabb, but I'm your biggest, A'la, most exalted Lord. And a person came to Pharaoh and he said to him, you claim to be God. Here are some grapes, convert them into gold. Simple task. You're God, you should be able to do so. Pharaoh, who did not want to feel embarrassed in front of his constituents, so right away he said to him, Dad, give me some time, come back tomorrow. So I'm not saying I can't do it, but give me some time and come back tomorrow. And he was thinking how and what should he do to go ahead and convince this man that he is able to produce these grapes into gold. He hears a knock on the door. And when he hears a knock on the door, he said, who's behind the door? Shaitan comes forward
and says, what kind of God are you that does not even know who's behind the door? And then he speaks to him and he reads some word upon the grapes to convert the grapes into gold. And so the grapes were converted into gold. And then Shaitan said something. He said, with abilities that I possess, with the qualifications that I have, I was not worthy of worshiping Allah. But the disgrace that you possess, you're claiming to be God. I was not worthy of worshiping Him with all the abilities that I possess, with all the merits that I have. But you are so pathetic and you're so disgraceful, yet you claim to be God yourself. Pharaoh said, oh Shaitan, what made you not worship Adam? Now, what made you not perform sajda to Adam? Because Adam, Allah subhanahu wa ta'ala had given you that, task to go ahead and prostrate in front of Hazrat Adam. What made you not prostrate to Adam? Amongst other things, because we know the real reason Shaitan showed this arrogance, this kibriyai, is ignorance, in other words. But he responded by saying, because I knew there would be people like you in the Nasli Adam. And that's why I did not want to go prostrate in front of Adam. So I bid Muhammad wa So al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Surah Yasin, you just heard it, Surah Yasin. That on that day we will seal all the afwah. In Arabic, the plural for fam, your lips is afwah. And that's where the word afwah in Urdu comes from as well, which is a rumor. It says, al-yawm nakhtimu alayhim. We will go ahead and seal their afwah, their lips. Why? Because if we can't open our lips, that means we can't speak. If we can't speak, then there will be other things that will be speaking. And amongst them would be what? This earth which will be speaking. Therefore, go ahead and perform prayer wherever you get an opportunity. Make sure that you give, and Riwayat mentioned, adhan even in the forest, in the jungle, in bayaban, in dasht, in deserts. Wherever you find an opportunity, loudly give adhan. Why? Riwayat mentioned that every object, zarra, atoms, anything, leaves that Allah has created, even inanimate objects that hear the sound of adhan will be bearing witness for you on the day of judgment. You want to take this opportunity away of not speaking the word of haqq and giving adhan? Yes, you would want that, because you wouldn't want them to be witnessing against you. So here we see that a lot of time when adhan is recited, what do? We are talking, we are busy in something else, we're distracted. Well, we see so many merits are associated with the one who's giving adhan right here. It says amongst the times when adhan, when your dua is accepted, is when adhan and iqamat is being recited. 5 things are mentioned. I've said this before, but I'll repeat it. That in the qira'atil Quran, when Quran is being recited and you make your dua, Allah accepts the dua. That's right. In the adhan wal iqamah, when adhan and iqamat is being said and you make your dua and your supplication is answered and accepted. Is it in the nuzul al-ghayth, when it's raining and you make your dua is accepted? What a coincidence. You had recitation of Quran, you had adhan here, you had iqamat here, and it's raining as well. So there are opportunities for you right there to go ahead and ask for your supplication so that Allah subhanahu wa ta'ala will respond. But it is you who has to go ahead and say the first word and start and initiate before Allah subhanahu wa ta'ala can respond to you. Number 4, in the da'wat al-mazloom, when an oppressed person raises his voice for dua, you go alongside with him and make dua, Allah will accept your dua. Because when our second Imam Hassan al-Mushtaba was asked, what is the distance from Arsh ila Arsh ilahi? Imam responded, a sigh of a mazloom. When a mazloom says, that is the distance, that is how long it takes for this to reach the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you go alongside with this mazloom and make your dua will also reach the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, in there is the Qais Safain al-Shahada, when 2 groups are fighting for Shahadat,
and one is on haq and the other one is on batil. At that opportunity, when you make dua, your dua will be accepted. So these are the 5 occasions. One of them is azan and iqamah. So when azan and iqamah is being recited, make sure that you are the one who's reciting it first of all. Because anything and any object that hears the sound of you reciting azan will be bearing witness for you on the day of judgment that yes, I heard the azan from this individual. Salam alayhi Muhammad wa alayhi. Amir al-Mu'mineen used to perform 2 rakat namaz after he would disperse the funds from Baitul Mal. And Imam would say these words by saying, Ushhudi, inni malaktuka bihaqqin wa farahtuka bihaqqin. That be witness that I filled you, O earth, be a witness that I filled you with the wealth, bihaqqin, on truth, and I emptied you with this wealth, bihaqqin. And that is why when a person came with some sadaqat and with some wujuhat shari, Imam said, let's go ahead and disperse it amongst the people. People say, Imam, it's night time, let's wait till tomorrow before we go ahead and give it out to those who are needy. Imam said, what is the guarantee that you will get to live till tomorrow morning? Why do you want to squander the opportunity that Allah has presented to you to go ahead and give charity at this right moment? So we understand that is where we get the concept of as-sabiqun as-sabiqun. That those who take lead in the performance of khairat and good deeds. Sari'u ila al-khairat. Ayat al-Quran. That there's no competition anywhere except when it comes to taking lead in doing good acts. That yes, there is a competition going on. Make sure that you are the first ones to go ahead and perform it. Amongst them are things such as, those wajibat that are wajibate, kifai. That it becomes wajib on everyone. But if a few of them go ahead and perform it, then it will no longer be wajib on the remaining. Such as namaz janazah. That if someone's janazah is there, it is incumbent upon everyone to pray. But if a group of people go ahead and perform it, it will not be wajib on the remaining. But why do you want to remain from the opportunity to be part of this namaz janazah, in which you say, Allahumma inna la na'lamu minhu illa khayra, that oh Allah, I do not know anything except good from this individual, and Allah responds by saying that I have forgiven the good bad deeds of this individual for you who made the dua, and I have forgiven those deeds that you did not know of, and I have also forgiven your deeds because you are standing and performing the Salatul Janazah as well. So and then we come towards the end of the surah where Allah says, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. That 2 types of dharrat are being mentioned. You look at the dynamics of the surah. Then in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala mentions athqal, which is a heavy object, weighty thing. And then towards the end, He mentions dharra, which is an atom which does not have any weight. Sometimes it is compared with, different zarrat or made up of different seeds and whatnot, which do not even have any apparent weight. So both both of these concepts are being mentioned in this very one surah. But He says, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. Whoever does an atom worth of good deed will be shown, and whoever does an atom worth of evil will be shown. A man came to the Holy Prophet and he said to him, Allamani ma allamak Allah. O Prophet, teach me what Allah has taught you. Prophet said to one of his companions, now first of all, have the concept to learn something from someone. And then when you have the opportunity of having the Rasulullah in front of you, so you definitely make it, use that opportunity. So he said, teach me. While there were so many people who were closer to Rasulullah, were there all the time, never questioned, oh Rasulullah, teach us what Allah has taught you. While there were people for whom Riwayat mentioned that Rasulullah transferred his knowledge to them, as Amir al-Mu'mineen mentions in Nahj al-Balagha, how a bird feeds its children. That Rasulullah would choose something and he would place in my mouth. So that
that knowledge is transferred instantaneously like that. But nonetheless, he said, "Allamani ma allamakumullah." O Prophet, teach me what God has taught you. Rasulullah said to one of his companions that go ahead and teach him Quran. And that companion sat down with him and they started reciting the surah. And they recited the surah from the beginning, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِلَى آخِرِ, when they came to فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. Whoever does an atom worth of good will be shown, and وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, as well as the bad. This man said, Kafani, it is enough. I do not need to learn anything more. Kafani, that is enough. Bas ho gayi. And he got up and he left. That companion, astonished, came to Rasulullah and he said, "Oh Rasulullah, I was teaching him Surah Zilzal. We reached a point where it says, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ." He said, "Kafani," and he left. Rasulullah responded, "Raja'a faqihan." That man went back as a faqih, as an alim, as a scholar. He returned with an immense amount of knowledge. With just one word. It's the ata of Allah subhanahu wa ta'ala, that one word can have so much impact on your heart, that when you realize the meaning that every atom worth of good will be shown to you, and every atom worth of evil will be shown to you, right away it should be enough for us to understand the reality. So right away we see that Mufassirin had a difficult time translating this ayah, particularly these last two ayah. Mufassirin of, let's say 150 years ago. Because we have tafsir from all the way from the 4th century onwards. Mullah Faiz Kashani's tafsir in the 10th century. The Majlis tafsir Safi, which seems like very recent, but nonetheless it's also 400 years old. So we have all of these tafsir for the past, not 14, but past 10 centuries. Up until 100, 150 years ago, Mufassirin had difficult time translating this word yara. You and I can understand it. You relate this to a child today, they'll understand it. But a mufassir was having a hard time understanding this word yara. Because there was no concept of being able to see something which had been recorded. There was no concept of pre-recorded, telecast. That something got recorded and it was shown to you. Today it's a common thing. So many gadgets that we have, there's a camera there's a camera which is broadcasting this. I'm sure others are recording. This is being recorded and you can listen to it afterwards, for example, if it's worth anything. But nonetheless, we see that today we have that concept. Yesterday this concept did not exist. When there wasn't any camcorders, when there weren't any, recording devices, there weren't any televisions or stuff, Mufassirin had a hard time saying, Allah says that He will show everything. And we believe in tajassum amal, which means the embodiment of the actions. The actions will be embodied on the day of judgment. Well, we have a hard time understanding how will Allah show. We don't doubt His ability, but still it is difficult for us to understand. Similar to what Hazrat Ibrahim had said. How do you create? Allah right away asked, "Afalam tu'min? Do you not believe?" He said, "No, I believe that you can, but I want itminan qalb, so that I may be at rest." So Allah subhanahu wa ta'ala showed him how He creates. Similar is the case. The Mufassirin were unable to respond to this. But until now we can understand it's very easy. That when we see the cameras all around, CCTVs all around, things are captured and are used in recording and in surveillance to go ahead and provide some sort of proof of what has taken place. Similar proof will be provided in the day of judgment. When our atom worth of good and atom worth of bad will be presented on a large screen in front of us, there will be no denial at that time. When Allah says nothing will be missed, so therefore this person who heard this ayah, at that time, in the time of Rasulullah, Prophet is saying, Raja'a faqihan. He went back with the knowledge of immense knowledge. He went back as a faqih. So I did Muhammad wa So everyone is equal from the aspect of the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is good or whether it is bad. I wanted to share
a few more things, but obviously looking at the time, I will curtail my speech and inshallah I'll use it for another Isa alayhi salam majlis. And as there are so many Isa alayhi salam majlises happening, and I get this opportunity to speak to you, but nonetheless, you heard in the, in the Marsiya that was recited and the Salam as well, how our actions, hamare amal, when we perform or when ہمارا جو غم ہے وہ کس طریقے سے یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے اپنے غم کو بھول سکتے ہیں. اور اس کا ایک اشارہ بھی کیا گیا تھا اسی ابھی مرسی میں جو پڑھا گیا تھا کہ یہ ایک نعمت ہے کربلا جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو نعمت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے. یقیناً ایک ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور جس کے اوپر ہر سال گریہ وزاری کی جاتی ہے اور جتنا گریہ کیا جائے گا. بلکہ جب کسی نے کہا کہ آپ 2 مہینے 8 دن تک گریہ کرتے ہیں, اتنا گریہ کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین کی شہادت 1 دن ہوئی تھی, آپ اس دن یہ غم منا لیجیے اور بس اتنا 10 دن سے زیادہ جانے کی کیا ضرورت ہے. آتا کہ معصومین وہ لوگ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس غم کو نہیں مناتے تھے. روزہ عاشور محرم کی ابتدا سے لے کے روزہ عاشور تک ان کے لبوں پہ خوشی اور ہنسی نہیں آتی. آپ لوگ اتنا لمبے تو اس کی بارہ مثالیں آپ کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں بارہا کہ ایک دفعہ انسان کی طبیعی موت ہوتی ہے اور ایک دفعہ انسان شہادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے, اور وہ بھی شہادت ایسی شہادت جس کا ابھی مرسی میں بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ شہادت حسینی نہ ہوتی تو رسالت معاد کی نبوت اور ان کا جو پیغام تھا وہ باقی نہ رہتا. تو وہ شہادت کی جو وسیلہ بنی اس دین کی بخشش, اس دین کی بقا کا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ اگر آیا رسول اللہ کی طرف سے تو اس کی بقا جو ہے وہ امام حسین کی طرف سے ہے. تو اگر اس کی بقا اس پہ منحصر ہے اور شہادت کسی کی واقع ہوتی ہے تو کپیر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جن کی موت طبیعی تھی, جن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, ان دونوں کا اس دنیا سے گزر جانا طبیعی تھا. ایک طبیعی عمل سے اس دنیا سے گزرے, طبیعی موت جب واقع ہوتی ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو رسول اللہ نے کہا کہ عام الحزن, کہ سال بھر تک حزن کا جو وہ حکم دیا اور وہ طبیعی موت کے اوپر دیا ہے. اور یقیناً وہ محسنان اسلام تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی اس دین کے پھیلانے میں, لیکن وہ جس کے اوپر منحصر ہے اس دین کی بقا اور اس نے وہ شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے اور طبیعی موت نہیں ہے, تو پھر اس میں 2 مہینہ 8 دن وہ بھی کم ہے اگر کم منایا جائے. تو یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے نعمت بھی ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ غم منانے کی اپرچونٹی ملتی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو اس لحاظ سے دیکھے کہ وہ لوگ جو اس غم سے دور ہیں, جن کو یہ غم نصیب نہ ہوا, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ غم نصیب ہو گیا. آپ امام حسین کے بارے میں اگر گفتگو کریں کہ خود ذات امام حسین کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے اوپر, کیا تاثیر ہے حتیٰ ان چیزوں کی جو امام حسین سے ایسوسیٹڈ ہے. مثلا خاک شفا کہتے ہیں السجود على تربة الحسین تخرق الحجب السبع, کہ اگر کوئی شخص تربت حسین پہ سجدہ کرتا ہے تو 7 ایسے موانع جو کہ نماز کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. یعنی اگر نماز ہم پڑھتے ہیں, یقیناً ہماری نماز میں نقص رہتا ہے, ہماری نماز میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت میں پڑھو مسجد میں پڑھو. لیکن انڈیویجولی جب انسان پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کو ڈاؤٹ ہے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیونکہ نقص ہوتا ہے. خود امام یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ اگر میری اس نماز میں کوئی نقص تھا, کوئی اس میں جو ہے وہ خطا تھی تو اس کو دور فرما, اور نافلہ کے ذریعے امام اس نقص کو دور کر دے. تو کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ السجود علی تربۃ الحسین, کہ تربہ حسینی کے اوپر سجدہ کرنے سے یخرق الحجب السبع, 7 ایسے موانع دور ہو جاتے ہیں کہ جو اس نماز کی قبول ہونے میں حائل ہو سکتے تھے. 7 ایسے موانع, ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے کی ہیں. کبھی ہم نماز میں توجہ نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز شاید قبول نہ ہو, کبھی ہمارے دل میں کسی اور کا
تصور آ جاتا ہے، یا ہم کچھ ایسا بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ کس کو دکھانے کے لیے فوراً اس میں جو ہے وہ نماز کی قبولیت سے ہٹ گئے، اور بہت سارے ایسے موانع ہیں جو نماز کی قبولیت میں حائل ہو سکتے ہیں۔ یہ امام حسین کی تاثیر ہے، صرف وابستگی امام حسین سے، اور وابستگی اس خاک کی جو امام حسین سے خاک شفا بن گئی۔ اور دوسرے کو ملتا ہے کہ اگر اس خاک شفا کو نو مولود کی زبان پہ چکھا لیا جائے تو وہ ایسا اکسیر کا عمل کرتی ہے کہ اس کے بدن میں اور اس کے جسم میں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، آئندہ آنے والی برائیوں سے بھی اس شخص کو جو ہے وہ دور رکھے گی اگر اس بچے کو یہ خاک شفا چکھا دی جائے۔ اور مختلف روایت میں اس خاک شفا کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر قبر کے اندر اس خاک شفا کو رکھ دیا جائے تو یہ خاک شفا اس قبر کے عذاب کو بھی دور کر سکتی ہے۔ اور کئی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو ہمیں بسبب امام حسین میسر ہوئی ہیں۔ ایک یہ ذکر ہے کہ جو خوش نصیبی ہماری کہ ہمیں یہ ذکر ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں امام حسین سے منسلک ہیں، جب ان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام حسین کا امپیکٹ آپ کی فقہ کے اوپر بھی ہے۔ یعنی کوئی اور امام، یقیناً ہر امام اپنی جگہ بلند مرتبہ و بالا ہے، لیکن امام حسین نے جس طریقے سے مختلف امور میں تاثیر کی ہے ویسے کسی اور امام نے نہیں۔ اسی لیے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، لیکن حسین کا جو سفینہ ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ کلنا باب اللہ، ہم سب کے سب باب خداوند متعال ہیں، یعنی ہمارے ذریعے ہم وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ ولیکن باب الحسین اوسع، لیکن حسین کا جو در ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ یعنی یہ امام حسین کی تاثیر ہے حتی ہماری شریعت کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم پانی پیو تو ذکر حسین کرو، حسین کو یاد کرو۔ یعنی اس حد تک کہ امام حسین کی یاد کو اس پانی پینے سے بھی جوڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ تو امام کی ایک ان چیزوں کے ذریعے ہمارے ساتھ تعلق کہ جو امام چھوڑ کے گئے، یا مثلا وہ جگہ جہاں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے اس کو یہ مقام، بلند ترین مقام مل گیا کہ حتی اس کی ذرے، اس کی خاک اس قابل بن گئی کہ اس کو خاک شفا کا عنوان دے دیا گیا۔ تو پھر خود ذات امام حسین کے بارے میں انسان کس حد تک گفتگو کرے۔ بہرحال یہ غم ہے کہ جس کے لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہ غم آئے، اور یہ غم مداوا کرتا ہے بہت سارے ہمارے غموں کا۔ یقیناً مرحوم اسماعیل رضوی جو ابھی دنیا میں نہ رہے، ان کے گھر والے جو نزدیک ترین تھے ان کے لیے بڑا مشکل وقت رہا ہو، خاص کر کے لیے اولاد کے لیے، اور جو عزیز و اقربا ہیں، اس شخص کا گزر جانا جو کہ آپ کے ساتھ اتنے عرصے تک رہا یقیناً ایک کٹھن مرحلہ ہے، اور ہر شخص اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس غم سے ہٹ کے فوراً کربلا کے غم کو سامنے لاتے ہیں، آپ جب بھول جاتے ہیں میرا غم اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے جب میں غم سید الشہداء کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ بس آپ کے سامنے چند جملے بیان کرنے ہیں اس حوالے سے، اور آپ کی ذہن تمام کہ وہ وقت آتا ہے امام حسین کے اوپر کہ جب امام نے سب کو رخصت کر دیا، امام نے ایک ایک کر کے سب کی قربانیاں دی، جس میں وہ قربانی بھی تھی کہ جس کے لیے امام نے سے جب امام کے فرزند نے آ کے کہا کہ بابا اجازت ہے، تو امام نے کہا تقدم ولد، اے میرے بیٹے آگے بڑھو۔ اس میں وہ قربانیاں بھی ہیں کہ جس میں امام نے کچھ فرزندان کو نہ جانے کی بھی خواہش کی کہ وہ نہ جائے اس مقتل میں۔ جب حضرت قاسم آتے ہیں تو امام تذبذب کی حالت میں ہیں اور اجازت دینے سے گریز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنا نام شہادت نامہ لے کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال امام نے ان کی بھی لاش کو اٹھایا، علی اکبر کی لاش کو بھی اٹھایا ہے، امام نے کتنی لاشوں کو صبح سے لے کے امام اٹھاتے آئے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے امام کے اوپر جب امام کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے امام کے اوپر جو غریبی کا وقت ہے۔ اسی لیے ہم 8ویں امام کی زیارت میں غریب الغربا کہتے ہیں، امام حسین کو غریب الوطن بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے وطن سے غریب ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اس غربت کے عالم میں
کہ جہاں پہ کوئی امام کا اب ناصر اور حمایت کرنے والا موجود نہیں ہے. اس حال میں امام بس ایک دفعہ آتے ہیں ان بیویوں کے پاس جن کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد واضح کر دیتے ہیں کہ تمہیں کیوں ساتھ لایا گیا تھا. یہ سوال تھا بیویوں کا کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی حمایت کے لے کے آئے تھے اور آپ ہی ہمارے رکھوالے تھے, اب کون ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ امام نے کہا اللہ خلیفتی علیکم. اور پھر امام یہ کہہ کے ایک دفعہ رخصت کرنا چاہتے ہیں, رخصت دینا چاہتے ہیں. وہ رخصت کتنی عجیب رہی ہوگی کہ جب ان بیویوں کو جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک ایک شخص جو مقتل کی طرف گیا ہے وہ زندہ پلٹ کے نہیں آیا ہے, اب نواسہ رسول جگر گوشہ علی اور بطول اس مقتل کا رخ کرنا چاہتا ہے جو امام وقت بھی ہے. کس طریقے سے انہوں نے ودا کی ہوگی. بس ایک دفعہ امام نے آ کے ایک ایک سے ودا کی, کہا یا زینب, یا ام کلثوم, یا فاطمہ, یا سکینہ, علیکن منی سلام. سب کو امام نے آخری سلام کیا, یعنی گویا امام نے ودا دی ہر ایک سے. اب بس یہ ودا لے کے امام ایک دفعہ مقتل کا رخ کرتے ہیں. بس امام کی رخصت ہے کہ ایک دفعہ امام اپنے فرس کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور امام آخری مرتبہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے مقتل کی جانب لے جا. بس کیا دیکھا کہ ایک دفعہ گھوڑے اپنے وفا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, انکار تو نہیں کیا مگر آگے نہ بڑھ سکا. امام نے کہا بس یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد سے مزید زحمت نہ دوں گا, تو نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے, بس یہ آخری مرتبہ مجھ کو مقتل لے جا. دیکھا گھوڑا آگے نہ بڑھا, بے زبان نے اپنی گردن جھکا دی. امام اشارہ سمجھے, زمین کی طرف دیکھا, ننھی سکینہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. امام نے ایک دفعہ زمین پہ آ کے سکینہ کو دل سے لگایا, سینے سے لگایا اور آگے کہتے ہیں بیٹا سکینہ, ہم تو آپ سے ودا کر چکے تھے. ارے باپ نے تو ودا کر دی تھی, اب دوبارہ کیسے آئی؟ کہا سکینہ نے, بابا میں آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی, بس ایک آخری خواہش ہے, ایک آخری دفعہ سینے پہ سلا لیں. بابا نے یہ سنا, حسین یہ فرمائش دور نہیں کر سکتے تھے. امام نے سکینہ کو لیا, ایک دفعہ ہوش میں لے کے باپ بیٹی گریہ کرتے کرتے سو گئے. یہاں تک کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زینب کو آگے دوبارہ ہوش میں لانا پڑا. ایک دفعہ امام حسین نے سکینہ سے ودا کی, اے بیٹا سکینہ, اب تک تم بابا کے سینے پہ سوتی تھی, بس آج کے بعد یہ سلسلہ بدل جائے گا. علی اصغر باپ کے سینے پہ سویا کرے گا اور تم ماں کے لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ہمارے اس بات قبول فرما, گناہگار ہیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. میں نے صلی اللہ السلام نقش تم سنی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہمیں ان کے آواز و سان شکر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید اسماعیل رضوی ابن سید علی محمد رضوی اور دیگر مرحومین کی روح کو احسان.